میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے واضح کیا تھا کہ داتا، گنج بخش، حاجت روا، مشکل کشا صرف اللہ۔ اب اگر کوئی کسی اور کو داتا سمجھے، مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، تو یہ شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھیں اور ہمیشہ شرک سے بچنے کی مکمل کوشش کریں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ کا ایک حصہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں یہی حکم دیا ہے کہ وَاعْبُدُ اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کر، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی، کسی چیز کو بھی شریک مت بناؤ۔ ہر وہ کام جو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اس کام کو کسی اور کے لیے ماننا یہ شرک ہے۔ کہ فلاں کام اللہ بھی کرتا ہے لیکن فلاں بھی کر لیتا ہے، یہی شرک۔ بچے عطا کرنا اللہ ہی کا کام ہے، لیکن اگر فلاں قبر پہ جائیں تو بھی بچے مل جاتے ہیں، یہ شرک۔ اللہ ہی حاجت روا ہے لیکن فلاں بزرگ بھی حاجتیں پوری کر لیتا ہے۔ تو اس طرح ہم اللہ کو بھی عبادت کے لائق مانتے ہوئے ہم کئی دفعہ کسی اور کو بھی اللہ جیسا مان لیتے ہیں، یہ یقیناً شرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قل تعالوا، اے نبی ان سے کہو آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا کیا تم پر حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بن، اس کے ساتھ شرک مت کرو، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم۔ عربی لغت میں ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل، یعنی جو جس جگہ وہ رہتی ہے ہونی چاہیے اس کے محل سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اب ایک کام اللہ کے لیے خاص تھا، میں نے وہی کام کسی اور کے لیے مان لیا، تو یہ ظلم ہے۔ اور شرک کو ظلم عظیم کہا گیا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ کون سی آیت؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی ایمان لانے کے بعد
ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن، وہی امن میں ہوں گے، وہی لوگ امن میں ہوں گے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ سیدھے راستے پر۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے کہ جو ہلکا پھلکا کوئی ظلم نہ کر لے، کوئی زیادتی کا کام نہ کر لے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے ایمان لائے اور انہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی، یعنی اپنے ایمان لانے کے بعد ظلم بالکل نہیں کیا، پھر ان کے لیے امن ہے۔ تو ہم میں سے تو ہر ایک سے ظلم ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارک صحابہ پر بڑی گراں گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا لیسا ہوا کما تظنون، جیسے تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، جیسے تم خیال کر رہے ہو، انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، یہ دراصل وہ چیز ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی۔ وہ کیا تھا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اس کا معنی ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کی، یہ اس کا معنی ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بات ان کو سمجھائی تھی کہ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ بخاری مسلم کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی وضاحت پر کہ شرک جو ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک، یعنی ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے امن نہیں ہے۔ امن کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد ظلم سے بچتا ہے، ظلم کی آمیزش نہیں کرتا، یعنی شرک کی آمیزش، شرک سے بچتا ہے، شرک کی آمیزش نہیں کرتا، تو ان کے لیے امن۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا جی ضرور۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلے نمبر پر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا۔ جو کام اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، جب ہم کسی اور کے لیے مانیں گے یہ شرک ہو جائے گا۔ جس کے لیے بھی مانیں اللہ کے علاوہ، چاہے کسی نبی کے لیے، چاہے کسی فرشتے کے لیے، چاہے کسی کے لیے بھی، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مختار کل ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے، جب ہم کسی اور کے لیے مانیں گے تو یقیناً یہ شرک ہو جائے گا۔ حاجت روائی، مشکل کشائی، یہ اللہ کا کام ہے، صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اگر ہم یہ عمل کسی اور کے لیے مانیں گے تو یقیناً یہ شرک ہو جائے گا۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں وہ غور سے سن لیں۔ فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ، یعنی شرک کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے شریک بنانے سے منع کرنے کے ساتھ ہی جو سب سے اہم بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی وہ کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت. اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ہم شرک سے بچتے ہیں وہاں والدین کی نافرمانی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 کام ہیں جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، ہلاک کرنے والے کام ہیں، ان سے بچو. اور وہ کون سے ہیں؟ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے بتایا. تو ہمیں بھی یہ سبق یاد رکھنا چاہیے. سب سے پہلے نمبر پر فرمایا الشرک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا السحر، جادو کرنا. جادو کرنا یا کروانا یہ عمل بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وقتل النفس، کسی کو ناجائز قتل کرنا. جائز قتل کرنا شریعت میں موجود ہے. مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے، قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام حکومتوں کا ہے تو یہ جائز قتل. جنگ میں جو دشمن ہیں کافر لڑتے ہوئے جو آپ کے مقابلے میں نکلتا ہے اسے قتل کیا جا سکتا، یہ اللہ کا حکم. لیکن ناجائز قتل کرنا بہت بڑا گناہ. تیسرے نمبر پر فرمایا. اور چوتھے نمبر پر فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا جانا. یہ بھی وہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں میں سے یتیم کا مال کھانے کا عمل جو ہے یہ بھی اس میں شامل. اور پانچویں نمبر پر فرمایا وہ اکل الربا، سود کھانا. ہمارے ہاں بہت لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں تو یہ عمل سمجھ لیں انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں سے. اور چھٹے نمبر پر فرمایا وہ تولی یوم الزحف، جب جنگ ہو رہی ہو پیٹ پھیر کے بھاگنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ دیکھا دیکھی پھر دوسرے بھی بھاگتے. تو پیٹ پھیر کے جنگ میں بھاگنا بھی بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال. اور 7ویں نمبر پر فرمایا وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، وہ مومن عورتیں جو بے خبر ہیں ان پر غلط الزام لگانا یہ بھی انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا کام. تو یہ 7 کام ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں پہلے نمبر پر ان میں سے وہ شرک، اللہ کے ساتھ شریک بنانا تھا. میرے بھائیوں شرک ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں، یعنی ناقابل معافی جرم ہے جو شرک ہے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے. پچھلے جمعے بھی یہ آیہ مبارکہ کا حصہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، پھر اس کی بعد میں وضاحت بھی کی کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھ سے شرک ہو گیا لہذا یہ ناقابل معافی جرم تھا اب معافی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، اگر آپ اللہ سے توبہ کر کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. یعنی توبہ سے شرک معاف ہو جائے گا. کب معاف نہیں ہوگا؟
جب آپ شرک کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ اور آپ نے توبہ نہیں کی اور شرک کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ گئے تو یقیناً پھر یہ ناقابل، اب اللہ معاف نہیں فرمائے۔ باقی اور کئی گناہ بھی آپ نے کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ معافی ان کی بھی نہیں مانگی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کر، لیکن آپ نے شرک کی بھی معافی نہیں مانگی اللہ سے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ فرمایا اس کے بعد وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ضلالا بعیدا۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، یعنی گمراہی میں بہت آگے نکل گیا، یعنی بڑی پرلے درجے کی گمراہی میں چلا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شرک یہ جو ہمارے ہاں مختلف انداز میں لوگ کرتے ہیں، ان سب قسموں کے شرکوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے اعمال ضائع ہو جاتے، شرک کرنے والے کے اچھے اچھے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی، کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ اپنے نبی کو فرما رہا کہ آپ بھی اگر شرک کریں گے آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ زمر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ یقیناً اس گناہ کی جو شدت ہے، سخت غلط ہونے کی، وہ اللہ فرما رہا ہے، وگرنہ نبی سے شرک کا ارتکاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی جو شدت ہے گناہ کی، اس کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنی سخت بات ہے جو اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو شرک سے بچانا چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی 17-18 نبیوں کا ذکر فرمایا، انبیاء کے نام لیے، اور آخر میں یہ جملہ بولا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ جن کے نام لیے گئے ہیں انبیاء کے، یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے عمل جو وہ کرتے سب ضائع ہو جاتے۔ یعنی انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا عمل ضائع ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، میں سوچوں میں کس باغ کی مولی، میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نبیوں کا ذکر فرما رہا ہے اگر یہ بھی شرک کرتے ان کا عمل ضائع ہو جاتا، تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری کیا حیثیت ہے کہ اگر میں شرک کروں اور میں امید لگاؤں اللہ سے کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو شرک سے بچا لو، باقی گناہ بچنا اس سے بھی چاہیے، لیکن شرک بڑا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے، باقی گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ مہربان ہو جائے اور اللہ معاف فرما دے۔ لہذا مشرک کے بارے میں یہ واضح اللہ نے فرما دیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، جس کی موت شرک پر ہوئی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ، بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار،
اس کا ٹھکانہ جہنم. اس کا جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا. بہت دفعہ ہم شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں، شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور ماشاءاللہ آج کل کے بہت سے علماء بھی ایسے ہماری آزمائش کے لیے یہاں اس پاک و ہند میں موجود ہیں جو گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ کر لو کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائیو، ان علماء نے آپ کو نہیں بچانا. یقیناً آپ اپنے عمل سے بچیں گے، شرک سے بچ جائیں اور کوشش کریں کہ آپ کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق. شرک سے بچنے کی پوری کوشش کریں، وگرنہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا، جو اس حال میں مرا کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا. لہذا اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش. اللہ تبارک و تعالی بہت دفعہ مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتا. اللہ نے قرآن مجید میں ایک زبردست مثال دی. فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہاری ذات سے متعلق ایک مثال بیان کی ہے جس کا تعلق تمہاری ذات سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے زر خرید غلام ہے. بھلا بتاؤ، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، ہم نے جو رزق تمہیں دے رکھا ہے، بھلا ہمارے دیے ہوئے رزق میں کبھی جو تمہارے زر خرید غلام ہیں آپ نے ان کو اس ہمارے دیے ہوئے رزق میں کبھی شریک کیا کہ کاروبار میں مجھے 10 لاکھ کا فائدہ ہوا ہے، لو میرا غلام ہے تو 5 تیرے اور 5 میرے. کبھی آپ نے اپنے غلام کو اپنا شریک بنایا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں؟ تو میرے غلاموں کو تم میرا شریک کیوں بناتے؟ یعنی کتنی زبردست دلیل دی ہے اللہ تبارک و تعالی کہ وہ تمہارے مال میں برابر شریک ہو. تمہارا غلام، تمہارا نوکر، تمہارا ملازم، آج کل غلام نہیں ہے، نوکر ملازم ہے. چلیں سمجھ لیں کہ تمہارا نوکر، تمہارا ملازم تمہاری آمدن میں برابر کا شریک ہو. کبھی ایسا کرتے ہو؟ اور پھر آگے فرمایا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تم اس سے ویسے ڈرتے ہو جیسے آپس میں تم ڈرتے ہو. یعنی جب اپنے برابر کے لوگوں سے جیسے تم ڈرتے ہو، کیا اپنے غلاموں سے ایسا ڈرتے ہو؟ یعنی تم نے میرے شریکوں سے ایسے ڈرنا شروع کیا ہوا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اپنے غلاموں سے کیا تم ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہو. تو پھر میرے شریکوں کے ساتھ تم ایسا، میرے شریک تم کیوں بناتے ہو؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع پر فرمایا ہے، وہ مثال میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو کہ بے شک جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی ذرہ چھین کے لے جائے تو وہ ذرہ بھی نہیں چھڑا سکتے. تو طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور. طالب یعنی مانگنے والا جو مانگ رہا ہے غیر اللہ سے، وہ بھی کمزور کے مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ مکھی سے ایک ذرہ نہیں چھڑا سکتا تو وہ بھی کمزور. یعنی اللہ طاقت والا ہے، اللہ کی طرف آؤ. یعنی یہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سمجھایا ہے کہ تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے،
وہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی سے ایک ذرہ کھانے کا نہیں چھڑا سکتے، تم انہیں پکارتے ہو مجھے چھوڑ کر جو سب کچھ دینے والا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، کتنی زبردست طریقے سے مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں، مشرک کے دل میں اللہ کی تعظیم اور محبت کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو شرک کرتا ہے تو اللہ کی عزت اور اس کی تحریم، اس کی تعظیم کم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اپنے ان شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت اللہ سے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کی محبت اللہ سے محبت کم ہو جاتی ہے، اور اپنے جو اللہ کے بنائے ہوئے شریک ہیں ان سے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مسجدوں میں آنے کی بجائے وہ مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر سارے کام وہ شرک کیا کرتے ہیں۔ مسجدوں میں آنے کی بجائے، مسجد اللہ کا گھر ہے تو وہ شرک کے جو مرکز ہیں وہاں جاتے ہیں۔ یہ ان کی محبت کا اظہار ہے، اور اللہ سے محبت ان کی کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل میں نفرت ہونے لگتی ہے جو مشرک ہیں، اور جب غیر اللہ کا نام لیا جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی اللہ سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا شرک انسان کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیتا۔ اللہ نے ایک مثال دی کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ بالکل ایسے ہے جیسے آسمان سے گر گیا، آسمان سے گر گیا، اور فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب پرندے اسے اچک رہے ہیں، پرندے اسے اچک رہے، او تہوی بہ الرِّیحُ فی مکان صحیح، یا ہوائیں اسے دور جگہوں پر اڑا کر لے جائیں، اس طرح کی کیفیت ہے۔ یعنی وہ تباہی کے گڑھے میں گر گیا، جو آسمان سے گرا اس کا بچے گا کیا؟ یہ جو شرک کرنے والا ہے اس کی یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح مشرک کو شرک نجس کر دیتا ہے، پلید کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک پلید ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح شرک انسان کو اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کرتا، اللہ کچھ نہیں کرتا، یعنی اللہ سے بدگمان بنا دیتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، وہ عذاب دے گا منافقوں کو اور منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرقات، مشرک مردوں اور عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، یہ وہ مشرک ہیں جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے، یہ اللہ فرما رہا۔ تو گویا یہ شرک کرنے والا جو ہے وہ اللہ سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے اور گمراہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اب آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہر دروازہ جو شرک تک پہنچاتا ہے شریعت نے اسے بند کرنے کی کوشش کی۔ ہر وہ دروازہ جو انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے شریعت نے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اعمال جو شرک کا زینہ بنتے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح
ईसाइयों ने इब्ने मरियम को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, तो मुझे ऐसे बढ़ा चढ़ा कर पेश न किया करो। फ़इन्नमा अना अब्दुन, मैं एक गुलाम हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, बस ये कहा करो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल। यानी मुझे बढ़ा चढ़ा कर पेश, ये शिर्क का वो जीना है जो अल्लाह के साथ शिर्क करने पर इंसान को वो आमादा करता है, इसलिए इससे मना किया गया। इसी तरह दूसरे नंबर पर कब्रों को पुख्ता बनाना और उनको सजदा बनाना हराम है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अन युजस्ससल कब्र, कि कब्र को पुख्ता बनाया जाए, व अन युक़अद अलैहि, कि उस पर बैठा जाए, इससे भी मना किया। व अन युबना अलैहि, कि उस पर इमारत बनाई जाए, इससे भी मना किया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लानतुल्लाहि अलल यहूद व नसारा, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो। इत्तखज़ू क़बूर अंबियाइहिम मसाजिद, कि जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना दी, सजदा गाह बना दी, जाकर सजदे करने लग गए अपने नबियों की कब्रों। इसी तरह कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना ये भी मना है। इससे भी मना किया गया कि आपका रुख कब्रों की तरफ हो और आप नमाज पढ़ रहे हो, तो ये अल्लाह के नबी ने इससे रोका है। ऊंची कब्रों को बनाने से मना किया है, बल्कि हजरत अली से आपने फरमाया, हजरत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हर बुत, हर मुजस्मे को मिटा दूं और हर ऊंची कब्र को बराबर कर दूं। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया था। इसी तरह सवाब की नीयत से कब्रों की तरफ या मज़ारों की तरफ जाना ये हराम करार दे दिया गया। ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासत मसाजिद, 3 मस्जिदों के अलावा सफर करने से मना किया गया है। वो मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। इसके अलावा किसी तरफ भी सवाब की नीयत से सफर करना ये मना है। तो जब इंसान मज़ारों की तरफ सवाब की नीयत से जाता है तो गोया शिर्क का दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये सारे वो दरवाजे हैं जो शिर्क की तरफ जाते हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। शिर्क अकबर 3 किस्म का है। ये शिर्क फिर रबूबियत, यानी नफा नुकसान का मालिक अल्लाह को छोड़कर किसी और को मानना, इज्जत और जिल्लत देने वाला खालिक मालिक राजिक अल्लाह को छोड़कर किसी और को मानना, ये शिर्क फिर रबूबियत। और शिर्क फिर उलूहियत, ये अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी पर तवक्कुल रखना, अल्लाह के अलावा किसी से डरना, जैसे अल्लाह से डरा जाता है, अल्लाह के अलावा किसी के नाम का ज़िबा करना, किसी से हद दर्जे की मोहब्बत करना, मदद मांगना, ये सब शिर्क फिल उलूहियत। और तीसरी किस्म है शिर्क अकबर की, शिर्क फिल सिफात, अल्लाह की जो सिफात हैं खास, वो किसी और के लिए मानना। यानी एक मिसाल दूंगा, गैब का इल्म जानना अल्लाह का खासा है, अब वो किसी और के लिए जब माना जाएगा तो ये शिर्क फिल सिफात हो जाएगा। इसी तरह शिर्क असगर, छोटा शिर्क, रियाकारी को छोटा शिर्क कहा गया, इससे बचना चाहिए। गैरुल्लाह के नाम की कसम खाना, हमारी आदत है, तुम्हारे बाप की कसम, हाँ जी। और इसी तरह गैरुल्लाह के नाम की कसमें खाना, ये भी शिर्क असगर में उलमा ने कहा शामिल है। और जो अल्लाह चाहे और आप करें, आप चाहें, ये इस तरह का जुमला बोलना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब इस तरह का कोई जुमला बोलता तो आप फरमाते कि आपने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया। जब वो कोई कहता कि जैसे आप चाहें और अल्लाह चाहे, तो आप फरमाते कि आपने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया। तो इस तरह का जुमला और बदशगुनी करना और नजूमियों के पास जाना और कड़े पहनना, धागे बांधना, तावीज़, ये शिरकिया तावीज़, जबकि जो मसनून दुआएं पढ़कर दम करना होता है, ये तावीज़ तो हर तरह का मना है, उससे बचना चाहिए। और ये जो दम है जी, रुकिया है, ये मसनून दुआएं का
یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور باقی جتنے غیر شرعی رقیے ہیں یہ سب غلط ہیں اور شرک ہیں. ہمیں شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے اور وسیلہ بھی صرف اللہ کا لینا چاہیے. انشاءاللہ اگلے موقع پر میں آپ کو مختصراً وسیلے کے حوالے سے بھی ذکر کروں گا. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ شرک سے بچا کے رکھے. اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.